بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھتے تھے اور اس سے زیادہ روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ شعبان میں اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اسے تغلیباً یعنی غلبے اور زیادت کے لحاظ سے کل یعنی سارے مہینے کے روزے رکھتے تعبیر کر دیا، جیسے کہتے ہیں فلاں نے پوری رات عبادت کی جبکہ اس نے رات میں کھانا بھی کھایا ہو اور ضروریات سے فراغت بھی کی ہو۔ یہاں تقریباً اکثر کو کل کہہ دیا۔ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شعبان میں جسے قوت ہو وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، البتہ جو کمزور ہو وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس سے رمضان کے روزوں پر اثر پڑے گا۔ یہی محمل یعنی مرادوں مقصد ہے ان احادیث کا جن میں فرمایا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ پیارے بھائیوں، دوستو، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کو کس قدر پسند فرماتے۔ حالانکہ اس مہینے میں روزے فرض نہیں، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہو کر بھی اس ماہ مبارک کے اکثر دن روزے کی حالت میں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بھی اللہ کے قریب ہونے اور پیغمبر سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر روزہ رکھے گا، اللہ اسے محبت کرے گا اور اس کو قیامت کے دن اپنے کرم سے قریب کر دے گا اور جنت اس پر واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے دوستو، آپ بھی اس مہینے، اس ماہ مبارک میں رمضان شریف کے روزے رکھیے۔ رمضان شریف سے آنے سے پہلے اس مہینے میں روزے رکھیے اور پورے رمضان روزے رکھیے۔ سبحان اللہ۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہوئی ہے کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے مدینے کی گلیوں میں سے میں منادی کی آواز سنی تب سے شعبان کے روزے قضا نہیں کیے۔ انشاءاللہ آگے چل کر بھی اللہ کی مدد سے میں کبھی رمضان کے روزے قضا نہیں کروں گا۔ حدیث میں ملتا ہے کہ شعبان اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ ماہ شعبان کے بہت سے اعمال نقل ہوئے ہیں، لیکن روایتوں میں جس عمل پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس مہینے روزانہ 70 بار استغفار کرنا باقی مہینوں کے 70,000 بار کے استغفار کے برابر ہے۔ اس مہینے صدقہ دینے کی بھی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے ماہ شعبان میں صدقہ دو، چاہے وہ صدقہ آدھا کھجور ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اللہ جہنم کی آگ کو تمہارے لیے حرام کر دے۔ ماہ شعبان میں ایک اور اہم عمل جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے، روزہ ہے۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، شعبان کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ آپ سے سوال کیا گیا کہ ماہ شعبان میں ایک روزے کا کتنا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، ایک روزے کا ثواب جنت ہے۔ پھر سوال کیا، اس مہینے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صدقہ دینا اور استغفار کرنا۔ جس نے اس مہینے صدقہ دیا، اللہ اس کی تربیت کی ذمہ داری خود لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان کی جمعرات کو روزہ رکھنے کا سب سے زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ماہ شعبان کی ہر جمعرات میں آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، پھر فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ خدایا
اے رب ذوالجلال، آج کے دن روزہ رکھنے والوں کو بخش دے اور ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ماہ شعبان میں جمعرات اور پیر کو روزہ رکھا، اللہ اس کی 20 دنیاوی اور 20 آخرت کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اصحاب پر صلوات کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح مستحب نمازوں پر بھی زور دیا گیا ہے، جس کو مفاتیح الجنان میں اس مہینے کے اعمال میں پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، آئیے سب لوگ مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک سجدی یا رسول